ऑफिस कैंटीन दोपहर के वक्फे में भी किसी रेलवे स्टेशन की तरह शोर से भरी हुई थी। चमचों की खनक, काफी मशीन की आवाज, हंसी के बिखरे हुए कहके, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद थे। मगर कोने वाली मेज पर बैठी मिराल के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। इसके सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, झाग बैठ चुकी थी और वो खाली आंखों से प्याली के अंदर झांक रही थी, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। उंगलियां कप के किनारे को पकड़े कांप रही थी, होंठों पर बेनाम सी लकीर जमी थी। वो ऑफिस की कैंटीन में मौजूद जरूर थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कहीं और ही खोई हुई हो। चंद लम्हे बाद अचानक कुर्सी सड़की। इसने चौंक कर सर उठाया तो सिकंदर इसके सामने बैठ चुका था। इसकी आंखों में वही बेरहम चमक थी जिसे देखते ही मिराल के सीने में धड़कन तेज हो गई थी। वो फौरन उठ खड़ी हुई, कुर्सी पीछे को चिड़चिड़ाती हुई हटी, मगर अगले ही लम्हे इसकी हरकत जम गई। वो इसको देखते हुए निहायत सर्द लहजे में बोला, एक कदम में अगर आगे बढ़ाया ना। सिकंदर ने दांत पीसते हुए आहिस्तगी से कहा। आवाज में जहर घुला हुआ था। तो याद रखना, पूरे ऑफिस में तुम्हारी तस्वीर दिखा दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कैसा हूं, इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर है वापस अपनी जगह पर बैठ जाओ। मेरे इस रूप को मत उभारो जो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर दे। मिराल के कदम जैसे फर्श में धंस गए थे, आंखें भरा गई थी। वो आहिस्ता से वापस बैठ गई थी। कैंटीन का शोर अचानक इसके लिए दौड़ की बाज़गश्त बन गया था। सिकंदर ने मेज पर कोहनी टिकाई और झुककर बोला, तो क्या सोच रहा है? मिल रही हो मुझसे होटल में या फिर मैं अपना काम दिखाऊं? मैं बार बार तुम्हें एक चीज के लिए नहीं बोल सकता। मैं असूलों के मामले में बहुत पक्का हूं। तुम बिला वजह मेरे गुस्से को आवाज दे रही हो। बेहतर होगा जल्द से जल्द फैसला कर लो। मिराल ने लरजते हाथ जोड़े। आवाज टूटी हुई सी निकली, सिकंदर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो? मेरी कोई नामुनासिब तस्वीर नहीं है। तुम झूठी तस्वीर बनाकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी, तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। खुदा का खौफ करो। खुदा ने तुम्हें भी बहनों से नवाजा है। वो जहर भरी मुस्कुराहट के साथ हंसा। आज के दौर में झूठ और सच की कोई हैसियत ही नहीं, बस कंट्रोवर्सी सी चाहिए, बाकी सब खुद बन जाता है। इसने कंधे उचकाए। अब तुम्हारी मर्जी, जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। और रही बहनों की बात, वो इनका अपना नसीब है। अगर इनके साथ ये होगा तो ये इनका अपना मसला है, मेरा नहीं। मिराल की पलकों से आंसू बह निकले। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी इस मेज की तरफ मुतवज्जो नहीं था। सब अपनी अपनी बातों में गुम। वो सिकंदर की तरफ देखकर बोली, तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम्हें अपनी बहनों के मुस्तकबिल का भी ख्याल नहीं है। कितने जालिम हो तुम। मैं बहुत शरीफ घर से हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मामू के घर रहती हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने कभी तुमसे बात नहीं की, कभी बदतमीजी नहीं की। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर मैं तुमसे बदतमीजी करूं, तुम्हारे किसी मामले में अटकूं, तो मुझ पर इस तरह की तोहमत, ऐसे इल्जामात लगाते हुए अच्छे लगो। अपना बदला लो। लेकिन ना मैं कभी तुम्हारे रास्ते में आई, ना मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा किया। फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? खुदा के लिए मुझ पर रहम कर लो। मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं अपना आप गुनहगार नहीं कर सकती, प्लीज। सिकंदर ने नजर चुराकर मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए बोला, लोगों को वजह नहीं चाहिए होती, कहानी चाहिए होती है। और अगर तुम इस तरह बिला फजूल की बातें करती रहोगी तो कहानियां बहुत बनेंगी। मिराल ने हिम्मत समेटी। मैं तुम्हारी एचआर से शिकायत कर दूंगी। बस बहुत हो गया। मैं और तुम्हारी मिन्नत नहीं कर सकती, इंसान हूं। मैं कब तक तुम्हारी ऐसी बातें बर्दाश्त करूं? इसको अब रोना आ रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोए, लेकिन इसने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि वो रो भी नहीं सकती थी। मगर रोती सब लोग इनकी तरह मतवज्जो हो जाते। कई लोगों के मुंह से अपने लिए कई बातें सुन चुकी थी कि वो सिकंदर के साथ नजर आ रही है। इसके लिए यही एक बहुत बड़ी बदनामी थी। और अगर अब वो मजीद रो देती, लोग और बातें बनाते जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। जबकि दूसरी जाने वो इसकी बात सुनकर अचानक सीधा होकर बैठ गया था। आंखें सर्द पड़ गई थी। वो इसको देखते हुए बोला, अगर तुमने मुंह खोला ना, इसने लफ्ज पर जोर दिया, तो सिर्फ ऑफिस नहीं पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा।
सोशल मीडिया बहुत बड़ा है मिराल, वहां आग लगते देर नहीं लगती और एक लम्हा लगेगा तुम्हें बदनाम होने में। तुम्हारा घर, खानदान, तुम्हारा करियर लम्हे में बर्बाद कर सकता हूँ। इससे बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। इसके कानों में साई साई होने लगी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उसको देखते हुए नरम लहजे में बोली, मेरे पास क्या रास्ता है? दिल खून के आंसू रो रहा था। पहले परेशानियां कम थीं, जो अब एक नई परेशानी इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। यह हफ्ता इसके लिए मौत जैसा था जो सामने बैठे दरिंदे ने बना दिया था। 2 दिन। सिकंदर ने घड़ी पर नजर डालकर कहा, सोच लो। वो खड़ा हुआ, कुर्सी पीछे की, मेज पर एक नजर डाली, जैसे फैसला सख्त कराओ। वक्त तेजी से गुजरता है, याद रखना। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास और इन 2 दिनों में मुझे जवाब चाहिए। अगर हाँ तो तुम आजाद हो और अगर नहीं तो याद रखना तुम इस दुनिया में जीने के काबिल भी नहीं रहोगी। फैसला तुम्हारा होगा, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। वो पलटा और कैंटीन के शोर में गुम हो गया। मिराल वहीं बैठी रह गई। कॉफी की प्याली में अब सिर्फ तलखी थी। इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंसू खामोशी से उंगलियों के बीच से टपकने लगे थे। इर्द गिर्द दरिंदगी मामूल पर थी, कह के कदमों की चाप, मशीनों की आवाजें, मगर इस कोने में, इस मेज पर एक लड़की की दुनिया 2 दिन के अंदर सिमट चुकी थी। इसको शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे वो रो नहीं सकती थी। कुछ देर तक वो सुन होकर बैठी रही और फिर कॉफी वहीं छोड़कर खामोशी से ऑफिस के अंदर चली गई। कुछ स्टाफ मेंबर इन्हें देखकर सरगोशी करने लगे थे। इसने कुछ बातें सुनी भी थी, मगर वो नजरअंदाज किया। आगे चलती आई, क्योंकि जानती थी कि अगर जवाब देगी तो अपनी बेइज्जती करवाएगी और इसमें मजीद जलालत सहने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी जानिब ऑफिस टाइमिंग रूम में खामोशी एक बोझ की तरह ठहरी हुई थी। लंबी मेज के गिर्द रखी कुर्सियों पर अभी तक लोगों की मौजूदगी की गर्मी बाकी थी, मगर अब कमरा खाली हो चुका था। प्रोजेक्टर बंद था, स्क्रीन पर आखिरी स्लाइड का हल्का सा अक्स जमा हुआ था और शीशे की दीवार के पार ऑफिस की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। मुबश्शिर साहब फाइल बंद करके मेज पर रखते हुए गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठे थे। सामने कबीर बैठा था। कोट की आस्तीनें जरा सी चढ़ी हुई, जबड़ा सख्त, आंखें किसी एक नुक्ते पर जमी हुई थी। इसको देखकर मालूम हो रहा था कि वो इन तमाम मामलात से बेजार लग रहा है। मुबश्शिर साहब ने बेटे को गौर से देखा और निहायत नरमी से बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? आवाज में बाप की फिक्र साफ सुनाई देती थी। कम से कम बच्चे की खातिर ही कुछ सोच लो। घर पर तुम बात नहीं करते, बैठते नहीं हो, बच्चे की तरफ देखते नहीं। कम से कम जो मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान तो दो। इस तरह वो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें यही सब करना था फिर इसे पैदा क्यों किया? कबीर ने पलकें झपकाई, लहजे में गैर जज्बाती संजीदगी थी। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं, मुझे इस मामले पर कोई बात नहीं करनी। मेरा एक ही फैसला है और मैं फैसला दे चुका हूं। वो निहायत सख्त लहजे में बोले, फिर तुमने अपना बेटा पैदा क्यों किया? अगर तुम्हें यही ड्रामा करना था, तुमने अपनी जिंदगी के साथ साथ एक छोटे बच्चे की जिंदगी को भी बर्बाद किया हुआ। कर लो शादी, तुम्हारा क्या जाएगा? वो निहायत सख्त बेजार लहजे में बोला, आपकी ये बातें मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करें। ये बात आप जहन में बैठा लें। आपको लग रहा होगा मुझे इस तरह से जलील करके आप मुझे शादी के लिए कायल कर लेंगे, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मेरा कोई इरादा नहीं है। एक दफा शादी की है, नतीजा देख चुका हूं। मुझे दूसरी बीवी नहीं चाहिए। मैं अकेले बहुत खुश हूं और अपनी जिंदगी में पुरसकून रहना चाहता हूं। एक नई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहता, इसलिए खुदा का वास्ते मुझे बख्श दें। मुबश्शिर साहब ने कुर्सी आगे खिसकाई। हर औरत एक जैसी नहीं होती कबीर, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। कोई भी शख्स एक माँ के बगैर इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर सकता। जरा अपनी औलाद के बारे में सोच लो। तुम खुद भी इसे नहीं देखते। मैं सिर्फ तुम्हारी औलाद की तरफ ध्यान देने का बोल रहा हूँ। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते, मत करो। कम से कम इसका तो सोचो। कबीर ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बच्चे पल जाते हैं, ये भी पल जाएगा। खुदा की मखलूक है, किसी भी तरह पल जाएगी। मेरे सर किसी भी जिम्मेदारी को डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको इतनी बातें करने की जरूरत नहीं। वो कुर्सी की पुश्त से सीधा होकर बोला, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसे लेकर दुबई शिफ्ट हो जाऊं। वहां की कंपनी को नुकसान हो रहा है। मैं वहीं रहूंगा, बच्चा नैनी पाल लेगी और मैं कारोबार देख लूंगा। ना आप लोग इसे देखेंगे, ना मुझे शादी के मशवरे देंगे।
میں بن فضول باتوں سے بہت تھک چکا ہوں. بابا مجھے سکون چاہیے. وہ عورت جب سے میری زندگی سے گئی ہے میری زندگی سے سکون بھی چلا گیا. کبھی آپ شادی کا بول رہے ہوتے ہیں, کبھی دادی. بس بہت ہو چکا ہے. میں اب مزید پریشانیاں سر نہیں لینا چاہتا. بچے کتنی فکر ہے تو آپ دیکھ لیا کریں نا, مجھے مت پریشان کریں. مبشر صاحب کی پریشانی پر بل پڑ گئے. تم بہت پچھتاؤ گے. تم اپنے بچے کا مستقبل برباد کر رہے ہو. بڑے ہونے کے بعد وہ تمہاری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں رہے گا جیسا تم اس کے ساتھ کر رہے ہو. کبیر نے میز پر ہتھیلی رکھ کر ذرا زور دیا. میں اس کا مستقبل برباد نہیں کر رہا بابا, میں اس کے مستقبل کو سنبھال رہا ہوں. سوتیلی ماں آ کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے. میں نہیں چاہتا کوئی بھی دوسری عورت میری اولاد کو تکلیف پہنچائے. لمحے بھر کے لیے اس کے لہجے میں فکر کا عنصر چھلکتا تھا. کمرے میں چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی. اے سی کی ہلکی سی آواز اور دور کہیں فون کی گھنٹی سنائی دی. مبشر صاحب نے آہستہ سے پوچھا, یعنی تمہیں اس بچے سے محبت ہے؟ انہیں اس کے انداز پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی. کبیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ ہلکا سا لرزا, جیسے کوئی بند دروازہ چڑچڑایا. وہ خاموش رہا. پھر اچانک چہرہ سخت ہو گیا اور وہ نفرت سے بولا, مجھے کسی سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ بھی اس عورت کا خون ہے جس نے مجھے بڑے پنڈال میں ذلیل کروایا تھا. میرے دوست کو منتخب کر کے اس نے مجھے اور میرے بچے کو چھوڑا. کیا محبت کروں اس کے خون سے جو دھوکے باز ہو؟ مبشر صاحب کے چہرے پر دکھ گہرا ہو گیا. کبیر, تم اپنے خون کے بارے میں بات کر رہے ہو. وہ تمہاری سابقہ بیوی کا نہیں بلکہ تمہارا خون ہے. وہ بات کاٹتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کرسی پیچھے کو زور سے ہٹی. بابا, بہتر ہوگا آپ میرے معاملات سے دور رہیں. یہ شادی آپ کی وجہ سے ہوئی تھی اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے. مجھے بزن مت کریں. اگر میں بزن ہو گیا, خدا کی قسم میں آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ترسا دوں گا. جتنی تکلیف میں نے اکیلے برداشت کی ہے, مجھے اکیلے ہی ان معاملات کو سنبھالنے دیں. آپ دخل دے کر مجھے مزید ٹینشن مت دیں. اس نے کوٹ سیدھا کیا. میز پر پڑی فائل کو دیکھے بغیر مڑا. دروازے کی طرف بڑھتے قدم تیز تھے, جیسے کمرے میں ایک لمحہ اور رکنا بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو. دروازہ بند ہوا تو میٹنگ روم کی خاموشی اور گہری ہو گئی. مبشر صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے. نظر شیشے کی دیوار سے باہر پھیلے آفس پر ٹھہر گئی تھی, مگر سوچ کہیں اور تھی. 1-2 ماہ کے بچے پر, ایک ضدی باپ اور اس خالی کمرے میں رہ گئی ہوئی باتوں پر جن کا وزن شاید آنے والے برسوں تک کم نہ ہو. رات کا سناٹا اس چھوٹے سے کمرے میں کسی بھاری کمبل کی طرح پھیلا ہوا تھا. ایک بلب کی مدھم روشنی دیواروں پر کانپتے ہوئے سائے بنا رہی تھی. وہ بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی, گھٹنے سینے سے لگائے اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی. اسکرین پر سکندر کی چیٹ کھلی ہوئی تھی, نیلے اور سرمئی میسیجز کی قطار جو ایک کے بعد ایک اس کے دل پر وار کر رہے تھے. تمہیں مجھ سے ہوٹل میں ملنا ہی ہوگا, ورنہ تمہاری عزت 2 کوڑی کی کر دوں گا. بہتر ہوگا کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو, ورنہ تم کہیں کی نہیں رہو گی. میرے ساتھ وقت گزارو کی تو بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی, لیکن اگر میری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا, تمہاری نامناسب تصاویر پر پورا آفس دیکھے گا. پھر سر کبیر اور سر مبشر کو تمہیں لات مار کر نکال دیں گے. تمہارا پورا کیریئر برباد ہو جائے گا. تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی. اس کی انگلیوں کی بورڈ پر کانپنے لگی. آنسو اسکرین پر ٹپک کر دھبے بنا رہے تھے. اس نے بامشکل الفاظ جوڑے, ایسا مت کرو. تم کیوں میری زندگی میں وبال جان بن رہے ہو؟ چند سیکنڈ تک 3 نقطے چلتے رہے. پھر ایک آخری لائن آئی, خدا حافظ. چیٹ آف لائن ہو گئی. کمرہ جیسے مزید تنگ ہو گیا ہو. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تو ایک بھاری آواز کے ساتھ اس کی ہمت بھی بند ہو گئی. وہ بستر پر جھک گئی, چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ہچکوں میں سانس اٹکنے لگی, جیسے سینہ اندر سے پھٹ جائے گا. زندگی میں اس نے بہت دکھ دیکھے تھے, لیکن یہ دکھ ہر دکھ پر حاوی ہو رہا تھا. اس نے یہ تکلیف بالکل برداشت نہیں کی جا رہی تھی کہ آج اس سے اپنے ماں باپ زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کر لیتی. لیکن ان کا اس دنیا سے چلے جانا آج کئی سالوں بعد اسے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا. اچانک دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا. وہ چونک کر سیدھی ہو گئی. دل زور سے دھڑکا. آنسو پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا. سامنے نعیم کھڑا تھا. اس کے ہونٹوں پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں عجیب سی چمک. کیا ہوئے کزن؟ وہ آہستہ مگر زہریلے انداز میں بولا. اتنے ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ کوئی پسند آ گیا کیا؟ بابا کو جا کر بتاؤں. وہ محض ایک طرف ہی پریشانیوں میں مبتلا نہیں تھی,
ہر طرف اس کے لیے نئی پریشانیاں تیار تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی خوبصورتی کبھی کبھی اپنی دشمنی لگتی تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا، میرے کمرے میں آنے سے پہلے ایک دفعہ دستک دیا کریں۔ یہ کسی لڑکے کا نہیں، ایک لڑکی کا کام ہے۔ آپ کو ادب کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے آپ پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا۔ نعیم کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی مگر آنکھیں سخت ہو گئیں۔ کیوں کروں ادب؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا ہے۔ یہاں رہنا تو ہمارے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ میری مرضی، میں کسی کے بھی کمرے میں کسی وقت آ سکتا ہوں۔ تم کوئی نہیں ہوتی مجھے روکنے ٹوکنے والی، سمجھ آئی؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ نعیم نے بات جاری رکھی۔ آواز اب دھمکی میں بدل چکی تھی۔ اور ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی الٹی سیدھی خبر ملی کہ تم نے کسی کو پسند کیا یا کسی کے ساتھ نظر آ گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہماری عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے، تمہیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی، آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ نعیم نے سرد ہنسی ہنستے ہوئے آخری بار کیا، اور آئندہ مجھے بھائی مت کہنا، تمہارا شوہر بنوں گا میں، سمجھ آئے؟ اگر تم نے میرے خلاف جانے کی جرت بھی کی تو اس گھر میں رہنا، تو کیا اس گھر کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ نعیم نے دروازہ زور سے مارا اور باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی اور خاموشی پھر سے چھا گئی، مگر ابھی خاموشی پہلے سے کئی زیادہ خوفناک تھی۔ ایک طرف سکندر کی بلیک میلنگ، دوسری طرف نعیم کی دھمکیاں آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو ایک ایسے پنجرے میں بند محسوس کر رہی تھی جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی مگر سانس لینا مشکل کر دیتی ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کے اندھیرا صرف باہر نہیں اندر بھی پھیل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی آفس کے شیشے والی کھڑکیوں سے اندر آتی اتر رہی تھی۔ کمپیوٹرز آن ہو چکے تھے، کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آوازیں، پرنٹر کی بنبناہٹ اور لوگوں کی دبی دبی باتیں ماحول کو مصروف مگر منظم بنا رہی تھی۔ وہ اپنی ٹیبل پر سیدھی بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلے ڈیٹا میں گم انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ رات کے خوف ابھی پوری طرح اترے نہیں تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی اور چہرے پر غیر محسوس تھکن جھلک رہی تھی۔ اس لمحے پی این آ کر رکا۔ آواز میں پورا ادب تھا۔ بہرحال آپ کو سر کبیر نے اپنے روم میں بلایا۔ بلو فائل کے ساتھ اس نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آئے۔ فائل اٹھائی، کرسی پیچھے کی اور پرسکون قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شیشے کے دروازے کے باہر رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آئیے۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے سر کبیر میز پر جھکے کام کر رہے تھے۔ فائلوں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ اور کافی کا آدھا بھرا مگ، سب کچھ ترتیب میں تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے آہستہ سے کہا اور فائل آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں موجود تمام غلطیوں کو میں نے درست کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، امید کرتی ہوں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ کبیر نے فائل لی، چند صفحات پلٹے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظر ہر لائن پر ٹھہرتی، قلم سے نشان لگاتا رہا۔ چند لمحوں بعد فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر نظریں اٹھا کر سرد لہجے میں بولا، اور آئندہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ اپنا بندوبست خود کر سکتی ہیں۔ میں اتنے کام چور اور لاپرواہی امپلائی کے ساتھ کمپنی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ سوری سر، سکندر نے اس کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ کام میں بھی وہ ٹھیک طرح دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ کبیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک بات بتائیے محترمہ، آپ مسٹر سکندر کے ساتھ اتنی نظر کیوں آتی ہیں؟ آواز میں سختی بڑھ گئی۔ یہ آفس ہے اور مجھے اپنے آفس کی ریپوٹیشن کا بہت خیال ہے۔ آپ کی وجہ سے یہاں کا ماحول اگر ذرا سا بھی ڈسٹرب ہوا تو میں 2 منٹ میں آپ کی چھٹی کر دوں گا، سمجھ آئی؟ میں مزید ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے زور سے گرفت ڈال دی ہو۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی۔ سکندر کی دھمکیاں، بلیک میلنگ، اپنی بے بسی، مگر زبان جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف سر ہلا دیا۔ جی سر، کبیر کچھ اور کہنے والے تھے کہ میز پر رکھا موبائل زور سے بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر آپ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچے، آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم ارجنٹ اسے وہاں لے کر جا رہے ہیں، اب جلدی پہنچ جائیں، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ کبیر کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔
کال ختم کرتے اس نے جلدی سے کوٹ اٹھایا، فائلیں ایک طرف رکھی، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ آواز میں ہمدردی تھی۔ سر کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز سے سمجھ آ گیا معاملہ کافی پریشانی والا ہے، اس لیے پوچھے بغیر وہ نہیں رہ پائی تھی۔ کبیر نے سانس سنبھالتے ہوئے کہا، میں مس میرال، کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ میرے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ میری دادی، میرے بابا کوئی گھر پر نہیں ہے، سب آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں۔ مجھے فی الحال کسی کی مدد درکار ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، جی سر میں چل لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، آپ حوصلہ رکھیں۔ مگر وہ کیسے حوصلہ رکھ سکتا تھا؟ اس بچے سے لاکھ نفرت جتاتے مگر وہ اس کی اولاد تھی، اس کے جسم کا حصہ، وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ چند منٹوں میں وہ دونوں تیزی سے آفس سے نکلے۔ پارکنگ میں گاڑی کا دروازہ بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی ہسپتال کی سمت دوڑ پڑی۔ صبح کی مصروف سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور اس کے دل میں پہلی بار رات کے اندھیرے کے بعد ایک عجیب سی حرکت پیدا ہوئی، جس سے تقدیر نے اچانک کوئی نیا موڑ لے لیا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں جاتے اس کو اطلاع مل چکی تھی، اس کے بچے کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں۔ ہسپتال کا کوریڈور جراثیم کش، دوا کی تیز بو اور سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر چند لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کہیں دور کسی بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ کبیر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھتی، اور میرال چند قدم کے فاصلے پر خاموشی سے وارڈ کے دروازے کو تک رہی تھی۔ میں بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ لوگوں کے منہ سے اس نے کبیر کی تمام تکلیفیں سنی تھی۔ ایک بن ماں کے بچے کا درد وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اس نے بھی بن ماں باپ کی پرورش پائی تھی، وہ جانتی تھی یہ لمحہ ایک بچے کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ اسے کبیر سے زیادہ اس بچے کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میرال نے ہلکی آواز میں کہا، سر آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت مہربان ہے، آپ کی اولاد محفوظ ہوگی۔ کبیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں اضطراب صاف تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کوئی واضح جواب نہیں دے رہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، وہ واقعی ٹھیک ہو جائے گا نا؟ پہلی بار اسے تکلیف ہو رہی تھی، دل درد سے پھٹ رہا تھا، اسے کھونے کا احساس اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے واقعی اب احساس ہوا تھا کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی جی نہیں پائے گا۔ میرال نے پختگی سے سر ہاں میں ہلایا، پھر خاموش ہو کر وہ بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، سفید کمبل میں لپٹا ہوا، چہرہ پیلا مگر سانس ہموار۔ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر میرال کی طرف دیکھا اور بچے کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ ماں ہیں، آپ کو بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس عمر میں بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، کپڑے وقت پر بدلنا، صفائی، ماحول۔ اس طرح لاپرواہی ہوگی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی عمر میں سینے کا خراب ہونا کوئی معمولی بات نہیں، آپ خیال نہیں رکھتی کیا؟ ڈاکٹر غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، جس طرح وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی اس انداز سے ایسے لگتا تھا کہ وہ ماں ہے۔ میرال کے قدم جیسے زمین میں گر گئے، چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ کبیر فوراً آگے بڑھا، ڈاکٹر آپ مجھے سیدھا مسئلہ بتائیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، بچے کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی ہے کہ اس سے باہر کا دودھ دیا جا رہا ہے جسے موافق نہیں آ رہا۔ میں نے جو فارمولا لکھ کر دیا سب سے پہلے وہ دیں، دوسرا صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بچے جتنے صاف ستھرے رہتے ہیں اتنے جلدی بہتر ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ داری عموماً ماں کی ہوتی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتر آئی، وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ ڈاکٹر نے چند مزید ہدایات دی، خوراک کے وقفے، کپڑوں کی تبدیلی، کمرے کی ہوا اور فائل کبیر کی طرف بڑھا دی۔ 2 دن بعد فالو اپ ہے، اگر سانس دوبارہ بھاری ہو تو فوراً لے آئیے گا، ذرا بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ کوریڈور میں پھر وہی شور واپس آ گیا تھا۔ کبیر نے ایک لمحے بچے کو دیکھا، پھر میرال کی طرف متوجہ ہوا۔ میں معذرت چاہتا ہوں مس میرال، آپ کو میری وجہ سے زحمت کرنی پڑی۔ میرال نے نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں سر۔ اس نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، آپ مجھے گھر لے چلیں، میں اسے سیٹ کر دوں گی۔ دودھ، کپڑے سب میرے ماموں کے بھی بچے ہیں، میں نے ان کا خیال رکھا ہے، مجھے بچوں کے معاملے میں تھوڑا علم ہے۔ کبیر نے گہری سانس لی، جیسے کندھوں سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو بہت مہربانی ہوگی۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے انکار نہیں کر پایا تھا۔ فی الحال اسے اپنے بچے کی فکر تھی اور اس وقت وہ کسی کو بھی اہمیت دے سکتا تھا۔
وہ باہر کی طرف بڑھے، خود کار دروازے کھلے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میرال نے بچے کو سنبھال کر تھاما، قدم محتاط تھے۔ کبیر نے گاڑی کی چابی گھمائی۔ پارکنگ سے نکلتے ہوئے اس نے آہستہ کہا، آج اگر آپ ساتھ نہیں ہوتی تو شاید میں گھبراہٹ میں غلط فیصلے کر بیٹھتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ واقعی اس کا احسان مند تھا۔ میرال نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا۔ بچے کو سکون چاہیے سر، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت وہ سکندر نعیم ہر شخص کو بھول گئی تھی۔ اگر اسے کسی چیز کا خیال تھا تو گود میں موجود اس ننھے وجود کا جس کی ماں نہیں تھی۔ گاڑی ہسپتال سے دور ہوتی گئی اور کوریڈور کی سفید روشنی پیچھے رہ گئی۔ آگے ایک ذمہ داری بھرا راستہ منتظر تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں مشن پہنچ گئے۔ وہ اسے سیدھا اپنے بچے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہلکی نیلی روشنی اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے استقبال دیا۔ دیواروں پر بچوں کی تصویریں تھیں، ایک طرف کھلونے ترتیب سے رکھے تھے اور درمیان میں ننھا سا جھولا رکھا تھا۔ میرال نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور لاشعوری طور پر اپنے شال درست کی۔ سر، وہ فوراً بولی، آواز میں نرمی مگر اعتماد تھا، آپ لوگوں نے روم ٹیمپریچر حد سے زیادہ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کا کمرہ جتنا نارمل رہے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ ابھی سردیوں کا آغاز ہے، اے سی بالکل بند کر دیں اور بالکل رفتار میں روم ہیٹر چلا دیں۔ بچوں کی پہلی سردی ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، ہر قیمت پر ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی سردی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ورنہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبیر نے بغیر کچھ کہے ریموٹ اٹھایا، اے سی بند کیا اور ہیٹر آن کر دیا۔ وہ خاموشی سے ہر بات نوٹ کر رہا تھا۔ میرال نے نہایت احتیاط سے بچے کو تھاما، اس کی گردن سنبھالی اور آرام سے جھولے میں لٹا دی۔ ننھے سے جسم نے جیسے سکون کی سانس لی ہو، وہ جھولے کے پاس رکھی بیڈنگ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کی چادر بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یقیناً یہیں پر صفائی وغیرہ کی جاتی ہے، اس چادر کو فوراً چینج کروائیں۔ ملازمہ جو ساتھ ہی کھڑی تھی فوراً آگے بڑھی، جی باجی ابھی بدلتی ہوں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلایا تھا کیونکہ جانتی تھی کبیر کا اگر دماغ گھوم گیا تو نوکری لمحے میں اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میرال نے نظریں اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا اور یہ پردے بھی ذرا بھاری ہونے چاہیے تاکہ ہوا کا براہ راست اثر نہ پڑے۔ اس طرح بچوں کے کمرے میں ہلکے پردے نہیں لگائے جاتے، مچھروں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تبھی بچوں کی صحت برقرار رہے گی۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ باقاعدہ ایک ماں کی طرح کبیر کو اور اس ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ ملازمہ جلدی جلدی اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ کبیر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، خاموش مگر پہلی بار مطمئن۔ وہ انجام لڑکی کتنے حق سے اس کے بیٹے کے کمرے میں کھڑی ایک ایک چیز کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اور لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوتی تو وہ لمحہ لگاتا اس کو نکال باہر کرنے میں، لیکن آج پورا دن جتنا اس نے اس بچے کے حوالے سے اس کا ساتھ دیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ میرال نے بچے کے کپڑوں کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے یہ تمام کپڑے ہٹا دیں، اس عمر میں موٹے گرم کپڑے ضروری ہوتے ہیں۔ روز دن میں کم از کم 2 دفعہ کپڑے تبدیل کروائیں، خاص طور پر اگر پسینہ آ جائے، اور اگر پسینہ نہیں بھی آئے تب بھی اس کے کپڑے تبدیل ہوں گے۔ مجھے بچے کی صحت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ مڑی دودھ کی بوتل دکھائیں۔ مجھے انداز اب کڑک سے کڑک ہوتا جا رہا تھا۔ ملازمہ نے فوراً بوتلوں کا باکس آگے بڑھا دیا۔ میرال نے ایک ایک بوتل اٹھا کر غور سے دیکھی، نپل چیک کیے، صفائی پر نظر ڈالی۔ ان میں سے چھوٹی والی بوتل بہتر ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ گرم پانی میں اچھی طرح دھو لیں، پھر دودھ بنائیں۔ چمچ آدھا ڈالنا ہے، زیادہ نہیں۔ پانی نیم گرم ہونا چاہیے، کہ نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈا۔ اگر اس میں غلطی ہوئی تو بچے کا پیٹ کا نظام بھی خراب ہو سکتا ہے، جس سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ملازمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل ویسے ہی کروں گی، جیسا آپ کہیں گی میڈم۔ میرال اب پیمپر کی طرف متوجہ ہوئی، سائز، کوالٹی سب کچھ دیکھتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے لیکن اسے دیر تک گیلا نہیں رہنے دیں۔ بچے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، اگر ریشز پڑ گئے تو بہت مشکل ہوتی ہے، بچوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھی ہو کر کبیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل سر، میرے ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اس لیے مجھے ان چیزوں کا کوئی تجربہ ہے۔ امید ہے اگر آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کا بیٹا محفوظ رہے گا، لیکن اگر آپ اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو آگے جا کر آپ کو نقصان اٹھانا ہوگا۔
بچوں کی پہلی سردی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے جتنا بچوں کا خیال کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ کبیر نے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مس مرال، آج آپ نے واقعی میری بہت مدد کی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ واقعی پہلی بار کسی کا شکریہ ادا کرنے منہ سے کر رہا تھا، ورنہ جتنا خود سرد وہ تھا کسی کو شکریہ کہنا بھی وہ ایک احسان سمجھتا تھا۔ مرال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کوئی بات نہیں سر، سنگل پیرنٹ ہونا کسی گناہ سے کم نہیں ہوتا، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، لیکن اس چھوٹے بچے کی تکلیف میں بھی سمجھ سکتی ہوں۔ وہ جھجکی، پھر صاف گوئی سے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ دوں؟ اسے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولی، سر مبشر آپ سے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو ایک اچھی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے جو آپ کو اور آپ کے بچے کو سنبھال سکے۔ معذرت چاہتی ہوں، یہ بہت پرسنل بات ہے، مگر یہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگا۔ کبیر خاموش رہا، اس کی نظریں جھولے میں سوئے بچے پر جم گئی۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے، آخرکار اس نے بس سر ہلا دیا۔ مرال نے گھڑی کی طرف دیکھا، میں اب چلنا چاہتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پلٹ کر آخری نظر کمرے پر ڈالی، پھر نرم لہجے میں بولی، خدا حافظ۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی، مگر اس خاموشی میں اب خوف نہیں، ذمہ داری کی گونج تھی۔ کبیر جھولے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ننھے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری شدت سے ابھرا کہ شاید وہ واقعی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسے واقعی ایک ماں کی ضرورت ہے، اور نہ جانے کیوں اس موجودہ لڑکی نے اس کے جذبات کو پہلی بار ایک باپ کی حیثیت سے ابھار دیا تھا۔ اگلے دن آفس کچن میں کافی مشین کی مسلسل بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ صبح کی مصروفیت کے بعد یہ جگہ نسبتاً خالی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی کپ میں کافی ڈال رہی تھی، بھاپ اٹھی ہوئی خوشبو کے ساتھ۔ دل کی گھبراہٹ بھی جیسے سانسوں میں اتر رہی تھی۔ راتوں کی بے خوابی اور پچھلے دنوں کے دباؤ نے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ چمچ ہلاتے ہوئے اس کی نظر کپ پر جمی تھی کہ اچانک پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر مڑی، سامنے سکندر کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ سکندر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کی ایک لہر بازو سے دل تک اتر آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کل کبیر سر کے ساتھ ان کے گھر جانے کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم ان کے قریب ہو کر تم مجھے دھمکا دو گی، انہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری نامناسب تصاویر لے کر بیٹھا ہوں اور تمہیں بلیک میلنگ کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے۔ وہ گھبراہٹ میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑو سکندر، بدتمیزی مت کرو، کوئی آ جائے گا۔ تم کیوں میری ذات کا تماشا بنا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہنسا، وہی بے رحم ہنسی۔ میں تم سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا، بس ایک رات کا ساتھ۔ میرے ساتھ ہوٹل چلو۔ اس نے اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری تصویریں تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس کی آواز کام گئی۔ خدا کے لیے بس کرو۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا گریبان زور سے پکڑا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ سکندر پیچھے کو لڑکھڑایا اور اگلے لمحے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ دھماکے کی آواز کچن میں گونجی۔ مرال کے منہ سے گھبراہٹ میں ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ سامنے کبیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے سکندر کا گریبان تھامے رکھا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، تم کیا سمجھے تھے یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو ہراساں کرتے رہو گے اور مجھ تک تمہاری خبریں نہیں پہنچیں گی؟ سکندر ہکلاتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ کبیر نے اسے جھٹکا دیا، تو مجھ پر پہلے ہی شک تھا۔ تمہاری وجہ سے عائشہ بھی نوکری چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب تم نے مرال کو ٹارگٹ کی ہے۔ اس کی آواز سختر ہو گئی۔ آج میں تمہارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں، تمہارا کیریئر اب میں برباد کروں گا۔ سکندر گھبرا گیا، سر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ غلط لڑکی ہے، آپ اس پر بھروسہ مت کریں میرے پاس۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر نے کوٹ تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سکندر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ کبیر نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، 5 منٹ کے اندر اندر میرے آفس سے دفع ہو جاؤ۔ اگر 1 منٹ بھی زیادہ لگایا تو تمہارے ٹرمینیشن لیٹر پر ایسی باتیں درج کروں گا کہ کہیں تمہیں نوکری مل ہی نہیں پائے گی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ اتنی شدید تھی کہ سکندر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ قدموں کی آوازیں بھاگتے ہوئے دور ہوتی گئی تھی۔
किचन में खामोशी लौट आई, मगर इस खामोशी में अभी तक खौफ लर्ज रहा था। मेराल का जिस्म कांप रहा था, आंसू बेकाबू हो चुके थे। कबीर ने गहरी सांस ली, फिर इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। आवाज पहले के मुकाबले में नरम थी। रिलैक्स करें, वो जा चुका है। इसने वक्फा दिया। आप मेरे ऑफिस में चले, मुझे आपसे बात करनी है। वो कुछ बोल नहीं सकी, बस सर झुकाकर किचन से बाहर निकल आई। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। पीछे कबीर भी चंद लम्हे रुका, गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाला, फिर इसके पीछे चल पड़ा, इस इरादे के साथ कि ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। ऑफिस रूम में दाखिल होते इसने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। कमरे की खामोशी में इसकी सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सामने सोफे पर वो सर झुकाए बैठी थी, कंधे हल्के हल्के लर्ज रहे थे, आंसू गोद में गिरे, हाथों पर टपक रहे थे। कबीर ने एक लम्हा ठहर कर मंजर को देखा, फिर सीधा वाटर डिस्पेंसर की तरफ बढ़ा, ग्लास में पानी भरा और इसके करीब जाकर आहिस्तगी से बढ़ा दिया। पानी पी लीजिए, इसने नरम लहजे में कहा, और वो खुद भी सोफे के किनारे बैठ गया। ये क्या मार्च रहा है? अगर वो आपको हरास न करा था तो आपने ऑफिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? एचआर को बता सकती थी, अपने मैनेजर से बात कर सकती थी। आप खामोश क्यों रही? मिराल ने लड़ते हाथों से ग्लास पकड़ा, मगर नजर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो रोते रोते बोली, सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसका कहना था कि इसके पास मेरी नामुनासिब तस्वीर हैं जो इसने एडिट की हैं। अगर मैंने आपसे या किसी से बात की तो वो वायरल कर देगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। इसकी आवाज टूट गई थी। मेरा कोई नहीं है सर, मैं अपने मामू के घर रहती हूँ। कबीर ने गहरी सांस ली, जैसे दिल में उठता गुस्सा काबू में ला रहा हो। खैर आप रिलैक्स हो जाए, मैंने मैनेजर से बात कर लिया, वो इससे सब कुछ रिकवर करेगा, तमाम डेटा, हर चीज। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसने ग्लास की तरफ इशारा किया। पानी पीजिए मोहतरमा। वो लबों से ग्लास लगाकर चंद घूंट पीने लगी। आंसू कुछ थमे, सांस जरा बहाल हुई। कबीर इसे देखता रहा, फिर जरा झिझक के साथ बोला, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। अगर इजाजत हो तो ये मौका महल शायद मुनासिब नहीं, मगर ये बात कहना जरूरी है। इसने खामोशी से सर हिला दिया। कबीर चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो। फिर नजरें मिलाकर बोला, कल आपसे मुलाकात के बाद मैंने एक फैसला किया है। मैंने सोचा कि मैं शादी कर लूं। इसकी आवाज में गैर मामूली संजीदगी थी। मुझे अपने बच्चे के लिए माँ और अपनी बीवी चाहिए। इसने तौक़ुफ़ किया। आप मुझसे शादी करेंगे? मिराल चौंक गए, आंखें उठी हैरत और खौफ के साथ। सर आप क्या बोल रहे हैं? वो पुरसकून रहा। मैं जानता हूँ मिस मिराल, आपकी जिंदगी कैसी है, मुझे इल्म है। कल रात ही मैंने आपके बारे में सब मालूम कर लिया था। आपकी जिंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, इन सब से दूर कर दूंगा। आपके मामू से बात कर लूंगा। अगर आप कहें तो हम आज निकाह भी कर सकते हैं। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। मिराल खामोश रही। ज़हन में नईम का चेहरा उभरा, धमकियां, बेअदबी, खौफ, फिर सिकंदर की ब्लैकमेलिंग। इसने कबीर को देखा, पुरसकून, बावकार, एहतराम करने वाला। दिल ने एक फैसला मांग लिया था। वो आहिस्ता से बोली, सर मेरे मामू से बात करने की जरूरत नहीं है। इसने निगाहें झुका ली। अगर आज आप कह रहे हैं कि निकाह कर सकते हैं तो कर लें। कबीर ने चौंक कर इसे देखा। आप यकीन से कह रही हैं? वो मजबूती से बोली, जी। फिर सच्चाई के साथ इजाफा किया, अगर आप मामू से बात करेंगे तो वो मना कर देंगे। मेरी शादी नईम से कर दी जाएगी। मैं वो नहीं चाहती। आवाज में दर्द था, मगर फैसला वाज़िह। कम से कम आप मेरी इज्जत करते हैं, पढ़ा लिखा है। कबीर ने सर हिलाया। मैं आपकी इज्जत हमेशा करूंगा। इसने खड़े होकर फोन निकाला। हम सादा निकाह करेंगे आज ही। वो इसको कॉफी टाइम से जानती थी। इसने फैसला लेने में इसलिए देर नहीं की थी। मिराल ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आंसू भर आए, मगर इस बार खौफ के नहीं, किसी हद तक इत्मीनान के थे। कमरे की खामोशी में एक नए फैसले की गूंज बस चुकी थी, जो इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। रात का सकूत फ्लैट के अंदर एक खास संजीदगी घोल चुका था। लाउंज की लाइट्स रोशन थी। सोफों पर मौलवी साहब और दो गवाह वकार से बैठे थे। मेज पर निकाहनामा रखा था। दीवार पर घड़ी के टिक टिक वक्त के बहाव की याद दहानी करवा रही थी। बेडरूम में मगर एक और ही कैफियत थी। वो पलंग के किनारे खामोश बैठी थी, हाथ आपस में उलझे हुए, सांसें जरा भारी। ये फैसला जिंदगी भर का था और वो इसे आंखें बंद करके नहीं लेना चाहती थी। दरवाजा खुला, कबीर अंदर आया। इसकी आवाज पुरसकून मगर संजीदा थी। मौलवी साहब आ गए हैं, आइए आप निकाह के लिए तैयार हो जाएं। वो खड़ी हुई,
2 कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। नजरें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, इसके बाद ही निकाह करूंगी। कबीर ने बगैर किसी नागवारी के सर हिलाया। जी पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। फिर धीमे मगर वाज़ेह लहजे में बोली, आपने अपनी पहली बीवी को क्यों छोड़ा? मैं सच जानना चाहती हूँ, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं इस तरह नहीं ले सकती। कबीर की निगाह एक लम्हे को झुक गई, कमरे में खामोशी फैल गई। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हमारी तलाक शादी के 3 महीने बाद ही होने वाली थी। वो मेरे दोस्त को पसंद करती थी। इसने सांस लिया, फिर पता चला वो हामला है और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा मेरा था, इसलिए मैंने बच्चे के होने का इंतजार किया। वो रुका, फिर बात आगे बढ़ाई। जब इसने मेरा बच्चा मेरे हाथ में थमाया, मैंने इसे तलाक दे दी। वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने। मेरा किसी भी लड़की से दोबारा शादी करने का इरादा नहीं था। मैं हर रिश्ते को धोखा समझने लगा था। इसे नजरें उठाकर इसकी तरफ देखी। आप पर भी भरोसा नहीं था, मगर मैं जानता हूँ आप ऐसी नहीं होंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए और अपने घर के लिए एक औरत, यानी मुझे मेरी बीवी चाहिए। वो खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपके बच्चे का नाम क्या है? कब से बच्चा बच्चा सुन रही थी। कबीर एक लम्हे के लिए साकित रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मैंने इसका नाम नहीं रखा। इस औरत ने मुझे इतनी नफरत में धकेल दिया कि मैं अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाया। इसकी आवाज में नरमी आ गई। कल इसे खोने का एहसास मेरी रूह को झंझोड़ गया। अब मैं बदल रहा हूँ। इसने हिम्मत करके कहा, अब मैं इसकी माँ बन रही हूँ, तो क्या मैं इसका नाम रख सकती हूँ? कबीर ने फौरन सर हिलाया। जी। इसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी आई। हम इसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, बहुत मासूम सा नाम है। कबीर ने खामोशी से सर हिला दिया। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, आइए। वो दोनों लाउंज में आए। बैठते ही मौलवी साहब ने रस्मी इजाजत ली। निकाहनामा खोला। फजा में एक ठहराव था, जैसे हर लफ्ज वजन रखता हो। मौलवी साहब ने लड़की की तरफ देखकर वाज़ेह आवाज में कहा, मिराल बिनते फरीद, आपका निकाह कबीर बिन मुबशिर से तय किया जाता है। माया हक मेहर, क्या आपको निकाह कबूल है? इसने गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल दोहराया। इस बार इसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। कबूल है। तीसरी बार भी इसने इसी इत्मीनान से जवाब दिया, कबूल है। फिर मौलवी साहब कबीर की तरफ मतवज्जो हुए। कबीर बिन मुबशिर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबीर सीधा बैठा, आवाज संजीदा, लहजा जिम्मेदारी से भरा हुआ। जी, मुझे ये निकाह कबूल है। दुआ के लिए हाथ उठाए। कमरे में आमीन की सदा गूंजी। निकाह मुकम्मल हो चुका था। गवाहों ने दस्तखत किए। एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी गई। खामोश, सादा मगर वजनदार। मौलवी साहब ने दुआ खत्म की तो कबीर ने एक नजर इसकी तरफ डाली। वो नजरें झुकाए बैठी थी, मगर चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सा सुकून था। इस रात कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं था, बस एक फैसला था जो इज्जत, तहफ्फुज और जिम्मेदारी पर कायम हुआ था। और इसी खामोशी में एक नए घर, एक बच्चे के नाम और एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। वो इसलिए सीधा अपने अबाई घर आया था। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर लॉन की लाइट्स चल रही थी, मगर अंदर फिजा में एक अजीब सा तनाव मौलिक था। वो इसलिए सीधा अपने घर आया। रास्ते भर में मिराल खामोश रही। इसने अपने मामू को इतला नहीं दी थी, न किसी को बताया था कि वो निकाह कर चुकी है। जिन लोगों ने उम्र भर इसे समझने की कोशिश ही नहीं की, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ वसीयत दी थी, इनको बताना इसे जरूरी नहीं लगा। ये फैसला इसने अपनी बका के लिए किया था, जिद या बगावत के लिए नहीं। दरवाजा खुला। वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो सामने ही मुबशिर साहब और नूरजहां बेगम सोफों पर बैठे थे। जैसे इनकी नजर कबीर के साथ एक अजनबी लड़की पर पड़ी, दोनों के चेहरों पर बेखबर हैरत फैल गई। लम्हा भर को कमरा साकित हो गया। मिराल ने आहिस्तगी से सलाम किया, नजरें झुकाए खड़ी रही। कबीर ने एक कदम आगे बढ़कर वाज़ेह मगर पुरसकून लहजे में कहा, दादी, बाबा, ये मिराल है, मैंने निकाह कर लिया, ये मेरे बच्चे की माँ है और इस घर की बहू है। इसने बात को घुमाया नहीं था, सीधा मुद्दे पर आया था। नूरजहां बेगम और मुबशिर साहब दोनों बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हो गए। मुबशिर साहब की आवाज में सख्ती आ गई, ये क्या मजाक है कबीर, ये क्या हरकत की है तुमने? कबीर ने बगैर घबराए फौरन जवाब दिया, आपने तो कहा था शादी कर लो, मैंने शादी कर ली, क्या मैंने गलत किया है? मुबशिर साहब ने तेज सांस ली। गलत नहीं, मगर हर काम के कुछ तौर तरीके होते हैं। तुम कोई आम इंसान नहीं हो कि यूं अचानक शादी कर लो बगैर हमें बताए। कबीर के लहजे में तलखी नहीं थी, सिर्फ थकन और पुख्तगी थी। पहले भी आपने बहुत सोच विचार की थी बाबा, नतीजा आपके सामने।
اس سے اس بار میں نے اپنی مرضی کی ہے. مجھے احساس ہو گیا کہ عبداللہ کا خیال مجھے رکھنا ہے. وہ میرا خون ہے، میرے جسم کا حصہ ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے. نور جہاں بیگم نے چونک کر پوچھا، نام سوچ لیا تم نے؟ میرال نے بے اختیار کبیر کی طرف دیکھا. اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی وہی نام رکھا ہے جو اس نے کہا تھا. کبیر نے اپنی دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی، اس کی ماں نے رکھا ہے. اس کا نام عبداللہ ہے. نور جہاں بیگم چند لمحے خاموش رہیں. ان کی نظر کبھی میرال پر جاتی، کبھی کبیر پر. تم نے سب کچھ خود ہی طے کر لیا؟ کبیر نے سر ہلایا. جی دادی، اور اب ہم دونوں اس کا خیال رکھیں گے. میں نے آپ کو اطلاع دینا ضروری سمجھا، اس لیے بتا دیا. پھر اس نے مبشر صاحب کی طرف دیکھ کر صاف کہا، اور ہاں بابا، اگر شور شرابہ کرنا ہے تو ولیمے پر کر لیجیے گا. ابھی فی الحال کچھ نہیں. مبشر صاحب کے چہرے پر غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ابھر آئے، مگر وہ کچھ بول نہیں سکے. شاید پہلی بار انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا بیٹا فیصلہ خود کرتا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے ذمہ داری ہے، ضد نہیں. کبیر نے میرال کی طرف اشارہ کیا. ہم کمرے میں جا رہے ہیں. وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے. پیچھے ڈرائنگ روم میں خاموشی رہ گئی تھی. نور جہاں بیگم صوفے پر بیٹھ گئی، نظریں دروازے پر جمے تھیں. مبشر صاحب کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جیسے ابھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کے گھر میں ایک نئی بہو، ایک نئی ماں اور ایک نیا رشتہ خاموشی سے داخل ہو چکا ہے. اور اوپر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کبیر نے دروازہ بند کیا. میرال نے گہری سانس لی تھی. یہ گھر اس کے لیے اجنبی تھا، مگر آج پہلی بار اس سے لگا کہ شاید یہاں اسے صرف برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ قبول بھی کیا جائے گا. خاموشی میں ایک نئی زندگی نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا تھا. میرال کے سامنے کھڑا ہوا اور چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیڈ پر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر سستا لو، پھر ہم بات کریں گے. میرال نے نظریں جھکائیں، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہم بیٹھتے بات کر لیتے ہیں. دونوں آہستہ آہستہ بیڈ پر بیٹھ کے قریب. کچھ لمحے خاموشی رہی. کمرے میں گھڑی کے ٹک ٹک اور باہر سے ہلکی ہوا کے جھونکے کے سائے محسوس ہو رہے تھے. کبیر نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، میں تھوڑا حیران ہوں میرال، تم تو کافی سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو. بے شک تمہارے گھر کا ماحول عجیب ہے، مگر تم نے اچانک مجھ سے شادی کیوں کی؟ صرف ایک دفعہ پرپوز کرنے پر؟ میرال نے سر ہلایا اور کچھ دیر خاموش رہی. پھر دھیرے سے کہا، میں سچ کہوں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ اپنا آپ بڑا کرنے کے لیے بول رہی ہوں. کبیر بولا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، تم بتاؤ. وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں بچپن میں ماں باپ سے محروم ہو گئی تھی، اور پھر جب میں نے آپ کے بیٹے یعنی ہمارے بیٹے عبداللہ کو دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے ایک ممتا ابھری. میں نے بھی بن ماں کی زندگی گزاری اور وہ بچہ بھی میرے دل کے قریب ہے، اس لیے میں نے ہاں کی. کبیر نے اس کی طرف جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا. اس کی نظریں میرال کی آنکھوں میں جم گئیں. تمہاری اس بات نے میرے دل جیت لیا ہے کہ تمہیں میرے بیٹے کی قدر ہے. میں وعدہ کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا. میرال کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر وہ لبوں پر قابو رکھ رہی تھی. کبیر نے آہستہ سے پوچھا، تم بطور بیوی میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ کیا آج کی رات میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی. وہ دل کی دھڑکن سن سکتی تھی اور اس کے پاس بیٹھا شخص بھی شاید وہ سب محسوس کر رہا تھا. پھر آہستہ سے سر اٹھایا. ہاں، کبیر نے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا، شکریہ میرال، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وعدہ ہے. آج رات سے ہم ایک خاندان ہے، تم، میں اور ہمارا بیٹا. اس نے پلکیں جھکائیں اور دل کی گہرائی سے سانس لیا، جسے ساری تناؤ اور خوف کسی لمحے میں کم ہو گیا ہو. کمرے میں ہلکی روشنی اور خاموشی نے دونوں کے درمیان ایک سکون پیدا کر دیا تھا. کبیر نے آہستہ سے اسے قریب کھینچا اور دونوں بیٹے کے نام کی موجودگی کے ساتھ ایک نئی زندگی کے لیے اپنی باہوں میں سمٹ گئے تھے. اس نے اپنے لیے جو فیصلہ لیا تھا وہ اس کی درست ثابت ہوا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 مہینے بعد کمرے کی فضا میں ایک نرم روشنی چھائی ہوئی تھی. صبح کی دھوپ پردوں کے پار آہستہ آہستہ داخل ہو رہی تھی اور بیڈ پر ننھا سا عبداللہ اپنی معصوم ہنسی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. وہ اپنی زبان میں چھوٹی چھوٹی آوازیں نکال رہا تھا، ہاتھ پیر ہلائے جا رہا تھا اور ہر حرکت میں نازکی اور کھیل کی لذت چھلک رہی تھی. میرال بھی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. دونوں آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جیسے دنیا کا ہر سکون اسی لمحے میں چھپا ہو. میرال نے عبداللہ کے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ دیکھو تمہاری انگلیاں کس قدر حرکت کر رہی ہیں. مما تمہارے ساتھ کھیلتی رہے
और तुम भी मम्मा के साथ हंसते हो। अब्दुल्ला ने छोटी छोटी आवाजें निकाली और इसे देखकर मुस्कुरा दिया। मिराल भी हंस पड़ी और कमरे में खुशगवार सुकून छा गया। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। वो देखकर थोड़ा रुका और फिर मिराल की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराया। मिराल ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। कबीर ने करीब आकर इसके माथे पर नरमी से प्यार किया, फिर झुककर अपने बेटे अब्दुल्ला को भी छुआ। इसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया। बेड के किनारे बैठकर दोनों के दरमियान एक खामोश मोहब्बत की फिजा कायम हो गई। कबीर ने आहिस्ता से पूछा, कैसा है ये तबीयत? सब कुछ ठीक है ना? मिराल ने अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा। अभी माँ जिंदा है ना इसकी? कुछ नहीं हो सकता मेरे लाडले को। कबीर ने मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मिराल, तुमने सिर्फ 2 महीनों में मेरी जिंदगी में कितने रंग बखेर दिए। इन 2 महीनों में मैंने अपनी पूरी दुनिया जी ली है। ऐसा लगता है सब कुछ मुकम्मल हो गया है। तुम इतनी अच्छी हो, मैं बता नहीं सकता। तुमने मेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा किया। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। वो वाकई इसकी जिंदगी की बदल चुकी थी, एक जहरीले इंसान को जिंदगी की तरफ ले आई थी। मिराल ने इसकी बातें सुनकर अपनी आंखों में चमक ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं आपसे कई गुना ज्यादा प्यार करने लगी। आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतना प्यारा बेटा दिया है। मेरी जिंदगी भी किसी मौजे से कम नहीं रही। अचानक सब कुछ बदल गया और ये इतना खुशनुमा बदला कि मैं समझ नहीं पाई। कबीर करीब हुआ, इसके हाथ पकड़ ली और आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, मिराल ये सब तुम्हारा है। तुम्हारे प्यार और एतमाद की वजह से मेरी जिंदगी खिल उठी है। तुम्हारे बगैर ये सब अब अधूरा है। वो दोनों एक लम्हे के लिए चुप रहे, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। और फिर कबीर ने इसे अपनी गले से लगा लिया। मिराल ने भी अपनी बाहों में से समेट लिया। एक लंबी और पुरसकून सांस भरी। कमरे में सिर्फ इनकी धड़कनें, बच्चे की हंसी की धीमी आवाज और मोहब्बत की नरम हवा चल रही थी। कबीर ने अपने बेटे को भी करीब पकड़ा और तीनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। मोहब्बत, एतमाद और सुकून की इस फिजा में वो लम्हे जैसे वक्त के बहाव से अलग थे।